أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يفقه قولي. يا ربنا زدنا علما وعملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آپ سب کی نیکیوں میں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں، آپ کے نیک کاموں میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور آپ کو قبول اور منظور فرمائے. اچھا جی، میرے ذہن میں نہیں رہا تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتایا تھا حافظ قرآن بنانے کا وظیفہ. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین یہ طریقہ، یہ جو ہے کلام اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہی آپ کو میں نے جو ہے بالکل ویسے کے ویسے ہی بیان کیا. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. اچھا جی، چہل حدیث جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی 40 حدیثیں جو کہ ہمارے یہاں الحمدللہ لمبی والی حدیثیں بھی یاد کرا دی گئی ہیں، اور اب جو چھوٹی چھوٹی مختصر حدیث ہیں وہ بھی، اس کا ویکلی ایک حدیث جو کہ بہت چھوٹی، یعنی ایک سمجھ لیں 2 لفظوں پہ، جیسے من ذائقہ ذوقہ افشوا السلام بینکم، ایسے بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. 40 حدیثیں ہیں جسے آپ سب یاد کر سکتی ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے آسانی فرمائے اور سب کو جو ہے نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، مولانا قطب الدین صاحب مہاجر مکی نے بھی یعنی اس بات کو ذکر فرمایا 40 حدیثوں کے متعلق کہ کیا ہی اچھا ہو کہ دین کی وسعت وابستگی رکھنے والے، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے، دین کے ساتھ جڑنے والے حضرات کم از کم اس کو ضرور حفظ کر لیں کہ کوڑیوں میں لال مل جائیں گے. ٹھیک ہے، حدیث پاک کافی ساری لمبی ہے لیکن میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہیں؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لاوے، یعنی اس کی ذات و صفات پر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ والی بھی 40 دین کے کام کی، یعنی جو اتھینٹک 40 حدیثوں کو کوئی سی بھی جو مستند حدیث ہے نا، وہ ان میں سے جو بھی 40 حدیثیں دین کے کام کی جو روزمرہ استعمال کی حدیث ہے نا، وہ یاد کر لے. جیسے لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہی نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ کر رکھ دے، ہرا کے رکھ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے. دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے. ایک ہے جیسے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے. جیسے اذا لم تستحی فصنا ما شئت، اگر تم حیا نہیں کرتے تو جو مرضی کرو. اب یہ کہ نا حیا ختم ہو جائے انسان میں تو یہ نہیں کہ وہ صرف بے پردہ ہو کے پھرے گا، وہ حرام کھانے پہ بھی تل جائے گا، وہ کسی کو تھپڑ مارنے اور اس سے بکواس کرنے پہ بھی تل جائے گا، وہ بڑوں کی عزت کو نیچے لانے میں بھی تل جائے گا. یہ نہیں کہ حیا، ہم کہتے نہیں کوئی کسی سے بدتمیزی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں حیا کرو تمہاری ماں ہے، کہتے ہیں نا. تو حیا کا چلا جانا
تو اس میں یہ نہیں نقصان کہ صرف بے پردہ ہو کے نکل جائیں گی، بلکہ اس میں ہر لوگ کیٹیگری کے کام میں بھی نا شرم نہیں آئے گی۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہیں؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لائے، یعنی آمنت باللہ، یعنی اس کی ذات و صفات پہ وہ ہے نا، یہ تو وہ ہو گیا نا ایمان مفصل اور مجمل، ٹھیک ہے نا، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، تین ہو گئی، دو ہو گئی، فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، کتابوں پر اور تمام انبیاء پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، یہ ہو گئی 6، اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ وہ ہے نا وصفاتی قبل تو جمیع کامی، وہ ہے نا اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لانا، یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور گواہی دے تو اس امر کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ہر نماز کے وقت کامل وضو کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب اور مستحبات کی رعایت کی گئی ہو، یعنی جیسے اللہ کے نبی نے بتایا نا کامل وضو کریں، جیسے پے در پہ وضو کرنا، یعنی کہ ابھی آپ نے منہ دھو لیا تھوڑا سا کام کرائیں پھر آگے پیر دھوئیں، یعنی پے در پہ وضو کرنا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا اور خلال کرنا، یعنی کامل وضو جو ہے وہ کرے جس میں آداب اور مستحبات کی رعایت کی گئی ہو۔ اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو یہ مستحب ہے، لیکن پہلے سے وضو ہونے کے باوجود وضو کو تازہ کر لینا یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کا وضو ہے، ابھی آپ نے زور کی نماز پڑھی، اب عصر کی نماز، آپ کو پتہ نا زور کی نماز عصر کی نماز پڑھی تو مغرب کی نماز اور عصر کی نماز میں تقریباً 1 گھنٹے کا بھی اب بڑی مشکل فرق آ رہا ہے، 1 گھنٹے سوا گھنٹہ سمجھ لیں۔ تو ہر نماز کے بعد کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب اور مستحبات کی رعایت کی گئی ہو۔ ہر نماز کے وقت اشارہ ہے کہ اس بات کی کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو کہ یہ مستحب ہے، یعنی اگر وضو کو وضو پر تازہ کر لینا یہ مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد ہے، یعنی پوری طرح الرٹ ہو کے نماز پڑھے، یہ نہ دیکھے کہ فرائض بھی پورے ہو رہے ہیں اور واجبات بھی پورے ہو رہے ہیں اور مسنون اعمال بھی پورے ہو رہے ہیں نماز میں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے، یعنی جماعت میں صفوں کا ہموار کرنا کہ کسی قسم کی کجیت درمیان میں خلا نہ رہے، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے امامت کرتے تھے تو اس سے پہلے صفوں کو صحیح کرواتے تھے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں حرم میں جب آپ نماز پڑھتی ہیں وہ کہتے ہیں صفو، وہ فوراً کہتے ہیں اقامو صفو، کھڑے ہو جاؤ، صفوں کو درست کر لو، یہ آواز آتی ہے پہلے۔ زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اگر مال ہو تو حج کرے، یعنی اگر جانے کی قدرت رکھتا تو حج بھی کرے، اگر آپ کے پاس صاحب مال ہیں تو حج ضرور کریں۔ حج کو یہ نہ ٹالیں، بچیوں کی شادی ہو جائے گی، بیٹے کی شادی ہو جائے گی، مکان بن جائے گا، مجھے کامل صحت ملے گی تو حج کروں گی، بھائی جو جیسے بھی حالات ہیں حج کر لیں، اگر آپ حج کے کا جتنا حج پہ چاہیے ہوتا ہے اس کا پیسہ، یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہیں یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسہ ہے آپ تو حج بھی کریں، کیونکہ اکثر جو ہے مال ہی ایسا ہوتا ہے، اس لیے ذکر فرمایا کہ ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کے شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرے۔ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا، اگر مجھے کوئی کہے کہ میں تمہیں حج کرا رہا ہوں، ایک مثال ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین نے ایک مومن کی اس سے بڑی خواہش کیا ہے، امید تو یہی ہے کہ میں فوراً کہہ دوں ہاں میں بالکل تیار ہوں الحمدللہ، تو 12 رکعات سنت موقدہ روزانہ ادا کرے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ صبح سے پہلے 2 رکعات نماز سنت موقدہ کیا ہے، صبح کے 2 سنت جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اور سنت موقدہ ہیں، اور پہلے صبح کی سے پہلے 2 رکعت ظہر سے قبل، جو ظہر کی نماز پڑھنے سے جو فرض سے پہلے 4 فرض پڑھتے ہیں، 4 سنت پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اور اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے مغرب کے بعد جو ہے 2 رکعت وہ بھی ضرور پڑھیں،
اور عشاء کے بعد 2 رکعت وہ بھی ضرور پڑھے، اور وطر کو کسی رات میں نہ چھوڑے کیونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ یعنی واجب قائم مقام ہے فرض کے. جیسے باپ کہیں جا رہا ہوتا تو بڑے بیٹے کو کہتا نا اب تم نے گھر کو سنبھالنا ہے، تو بیٹا باپ تو نہیں ہے لیکن وہ اس کا قائم مقام ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ واجب کو اگر جان کے چھوڑ دیا تو نماز سے باہر نکل گئے فرضوں کی طرح. ہاں اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو پھر سجدہ صاحب سے بات بن جائے گی. تو امید ہے کہ یہیں تک میں رکھتی ہوں کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ سے اللہ کے حکم سے 40 ہیں. اور یہ دیکھیں نا دین کے کام کی، صرف دین کے کام کی کوئی بھی ایسے کام کی جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہو، حدیثیں 40 یاد کر لینا جو ہے اس کی بہت بشارتیں ہیں. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شہداء اور علماء کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بندہ جو دین کے کام کی 40 حدیثیں. یعنی حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں نا، لیکن ایسی بھی تو حدیثیں ہیں نا جیسے جو اس وقت دن اور رات میں چل رہی ہیں. جیسے یہ کہ میری امت کے جو تاجر ہوں گے نا، جو نیک دیانتدار تاجر ہوں گے، وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی حدیث بڑی زبردست ہے، اور اگر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ڈھونڈ کے اللہ نے چاہا تو یہ بھی سناؤں گی. تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اب اگر آپ تاجروں کو یہ بتا دیں، اب تاجر لوگ کتنی، اللہ تو تبارک تعالیٰ معاف کرے، مختلف، میں سارے تجار کو نہیں بیچ میں شامل کر رہی، میری کیا اوقات ہے کہ میں تاجروں کے حق میں بولوں، لیکن میں سمجھتی ہوں جو تاجر نعوذ باللہ وہ ہوں بد دیانتی کرتے ہوں، ناپ تول میں کمی کرتے ہوں، تو ناپ تول میں کمی کرنا، چیزوں میں ملاوٹ کر دینا، اگر آپ غور کریں تو یہ سب کے سب کیا ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کر دینا، ناپ تول میں کمی کر دینا. تو ذرا سا پیچھے جائیں، اور جو میں نے آپ لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، جو آپ کو میں نے دورہ تفسیر قرآن میں سمجھایا تھا، وہ اس کو ذرا جو ہے دل میں لے آئیں، سامنے لے آئیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قوم شعیب کیوں ختم ہوئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے، لینے کے پیمانے اور ہوتے تھے، دینے کے پیمانے اور ہوتے تھے. جب کوئی چیز لینی ہوتی تھی 1000 گرامز، یعنی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں صرف، یعنی پورا کلو کا بٹا ہوتا تھا، 1000 گرامز ہوتے تھے. اب کلو میں آپ کو پتا ہے میرے خیال میں 1 کلو میں 1 کلو میں 4 پاؤ ہوتے ہیں غالباً، یعنی پورا بٹا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے کمی پیشی کو معاف کرے، صرف سمجھانا چاہ رہی ہوں. یعنی ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، 1 کلو میں 4 پاؤ. ٹھیک ہے نا. تو کیا کیا کہ جب ہم نے لینے ہیں تو پورے 4 پاؤ لیں گے. ٹھیک ہے نا، خریدنے ہیں. اور جب ہم دے رہے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا، 200 گرام کا بٹا مار لیا، یعنی وہ کر لیا، یعنی جو باٹ ہوتا ہے نا اس کو 800 گرام کا بنایا، 1000 گرامز کے بجائے، یعنی 1000 گرام کے بجائے 800 گرام کا یا 850 گرام کا بنایا. اب یہاں پہ حدیث کو میں نے آپ سے کہا میں بتاؤں گی، تو میں آج اللہ تعالیٰ نے مجھے سامنے حدیث لے آئے کہ بعض تاجروں کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیں نا، یہ والی حدیث آپ یاد کر لیں اور آپ بازار میں جا کے تاجروں کو بتائیں تو کیا پتا آپ کے اس قول سے متاثر ہو کے کتنے تاجر لوگ اور دکاندار لوگ بےایمانی چھوڑ دیں. یعنی یہ نہ کریں کہ دکھائیں کچھ اور دے کچھ. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا نماز پڑھ کے، تو دیکھا کہ غالباً عکاس کے میلے کی طرف چلے گئے، زیادہ تر عکاس اور المجاز میں جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا اس میں سے کسی بھی بازار میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کیا کہ جب دیکھا نا گندم رکھی ہوئی ہے کسی برتن میں، جیسے آپ دیکھتے نا کہ بڑے بڑے برتنوں میں کہیں چینی رکھی ہوتی ہے. اب تو خیر پیکٹس بنے ہوتے ہیں نا، لیکن زیادہ تر دکانوں پہ پہلے یہی ہوتا تھا نا، ڈھیریاں بنی ہوتی تھی. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیچ میں ہاتھ مارا، ہاتھ گھسایا، اور گھسانے کے بعد جو اندر کی گندم تھی نا وہ باہر کی، اور اندر کی گندم جو تھی نا وہ گیلی گندم تھی. گندم کو گیلا رہنے دیتے تھے اور بیچ دیتے تھے. اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ گندم نے جو پانی پیا ہوتا تھا نا، وہ گندم تول میں کم چڑھتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ان کو فائدہ ہوتا تھا.
کہ وہ پانی پی بھی گندم ہوتی تھی، سوکھی بھی گندم ہلکی ہو جاتی ہے، پانی پی بھی گندم جو ہے وہ کم تول میں چڑھتی تھی نا. تو اللہ کے نبی نے اوپر کرنے کے بعد کہا بتا کر بیچا کرو، دکھا کر بیچا کرو. التاجر، اب سن لیجئے، التاجر الصدوق، تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. التاجر الصدوق، یہ صدوق الامین، دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص جو ہے قیامت کے دن مع نبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیین والصدیقین، اور صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اب آپ سوچ لیں قیامت کے دن ایسے تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. علماء فرماتے ہیں جنت میں اس کو ان کی رفاقت ملے گی. ایسا تاجر جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور حشر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. نبیوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ ان کے احکامات کی روشنی میں اس نے تجارت کی، ان کی باتوں کو مان کر تجارت کی. صدیقوں کی رفاقت اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے سچائی کے ساتھ تجارت کی. اور تجارت کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت میں بہت برکت ہے. ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ تجارت کا پیشہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت تجارت میں ہی رکھی ہے. تو اکبر الہ آبادی نے اس پر بڑا اچھا شعر کہا کہ لفظ تاجر خود ہے، لفظ تاجر خود ہے برکت کا ثبوت، لفظ تاجر خود ہے برکت کا ثبوت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے. تو بتانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے، سمجھانے کا اتنا سا مقصد ہے کہ یہ اگر حدیثیں آپ کسی تاجر کو جا کے سمجھائیں گے کہ دیکھو تمہارے سر پہ کس طرح کا تاج ہوگا، کیا ہوگا، اگر آپ کو حدیثیں یاد ہوں گی تو سمجھائیں گی نا. جب خود ہی خالی ہوں گے دماغ میں تو پھر آپ کیا کسی کو کہیں گے کہ بھائی کیسے تجارت کرو. کوئی آپ سے پوچھ لے آپ کو دیکھ کر کے یہ تو بڑی اللہ والی لگ رہی ہے اور کہ بہن بتائیں تاجر کے تجارت کے اصول کیا ہیں، تو پھر آپ کیا بتائیں گے، مجھے بتائیں. جب آپ کو پتا ہوگا تو بتائیں گے نا کہ جو مال ہے اس کو دکھا کر بیچو، جو مال ہے اس کو چھپاؤ نہیں، جو کیا کہتے ہیں خراب مال سامنے کر کے بیچو. اور اس کے بعد یہ کہ دھوکہ نہ دو، یہ نہ کرو کہ ناپ تول میں کمی کر لو، تدفین کرو. یعنی تو یہ تمام کے تمام جو ہے نا باتیں اگر آپ کو حدیثیں یاد ہوں گی، آپ حدیثوں کے ساتھ بات کریں گے، بات اتھینٹک ہوگی. اس کے جتنا مرضی کوئی بدماش قسم کا تاجر بھی نہیں تاجر ہوگا، اس کے دل پر جا کر لگے گی ضرور ایک دفعہ چوٹ. اور کیا پتا وہ آپ کس طریقے سے کہ آپ کو حدیث کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کی زندگی بدل جائے اور وہ کہہ کے اب تو میں چلوں گا اس طرح ہی، مطلب کروں گا اس طرح. تو میری پیاری بہنوں یہ باتیں پتہ ہوں گی تو ہی آپ کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی نظروں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں برکت دے دے گا. نظر کی حفاظت کرو، غیر عورتوں کو نہ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایمان کی حلاوت نظر دے دے گا. تو اس آدمی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بازار میں بھی چل رہے ہیں تو عورتوں کی طرف نظر نہ کریں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا ان بزرگ نے ایک مٹکا دیا، مٹکے میں انہوں نے تیل ہی تیل بھر دیا، حتیٰ کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا پانی یا چائے پوری پوری بھر دیں تو اب جب آپ اٹھانے لگتے ہیں تو بڑی احتیاط سے اٹھاتے ہیں نا کہ سوسر میں یعنی تشتری میں اس کی چائے گرے نہیں، ٹرے میں بھی چائے نہ گرے، میں لے کے جاؤں لیکن ٹرے گندی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ جو ہے تیل یا دودھ یا تیل جو بھی دیا کہ اگر یہ تیل گر گیا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو تیل نہیں گرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور تم ادھر سے نا اس بازار سے جاؤ اور بازار کے اسٹارٹ سے جا کر نا بازار کی اینڈ تک جاؤ، یعنی یہ تقریباً اتنے قدم بنتا ہے، اس کو جاؤ لے کے، لیکن تیل نہیں گرنا چاہیے. تو اب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور وہ جب لے کے گیا تو وہ بار بار اس بات کا خیال کر رہا ہے کہ کہیں تیل نہ گرے، اور پوری راستے بس وہ تیل کو دیکھتا گیا اور الحمدللہ کامیاب ہو کے تیل پہنچا دیا. اب انہوں نے پوچھا کہ راستے میں کتنی لڑکیاں نظر آئیں، کتنی عورتیں نظر آئیں، کیسے کیسے لباس پہنی ہوئی تھیں، کیا تھا، شکل کیسی تھی. اس نے کہا میں کیا جانوں، میں تو تیل کو ہی دیکھ رہا تھا کہ تیل نہ گر جائے، ٹھیک ہے نا. اب یہ باتیں اگر آپ کو پتا ہوں گی تو آپ بتائیں گے اس کو کہ ایمان کا تیل کا گر جانا وہ اتنا نقصان دہ کا حساب نہیں ہے.
اگر خدا نخواستہ ایمان ہمارا خراب ہو جاتا ہے، ایمان کو ہمیں کھونا پڑ جاتا ہے، تو اللہ کی قسم یہ تیل گرنے سے بہت بڑا نقصان ہے کہ جا رہے ہیں ہم، جائیں ضرور جائیں، جس سے مرضی ملے، کچھ بھی کریں، آپ یقین کریں یہ عمل مشکل ضرور ہے، لیکن آپ لوگ کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے گا کہ یہ نبیوں کا عمل ہے اور یہ صحابہ کا عمل ہے، تو میں قسمیہ آپ کو کہتی ہوں کہ الحمدللہ، میں صرف آپ کو دنیا میں ایسی بہت سی عورتیں دکھا سکتی ہوں، میں آپ میرے سے کہیں میں آپ کو دکھاؤں، خود الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے خدا گواہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اکثر میرے ساتھ بھی، کہ میں یقین کریں کہ میں جو ہے مد مقابل سے بات بھی کر رہی ہوتی ہوں، کام بھی کروا رہی ہوتی ہوں سے اس کو آئے ہوئے سے، لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا جو میرے سے بات کر کے گیا وہ کالا تھا، پیلا تھا، نیلا تھا، کیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ الحمدللہ میں نے سڑک پر، میں نے زمین پر اپنی نظر رکھی اور اس کے بعد بات کی اور ختم کر کے جو کام تھا ختم کر کے اندر آ گئے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ تمام باتیں اگر آپ سیکھیں گی تو آپ دوسرے کو قائل کر سکیں گی۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو آپ حق دین پر بھی ہوتے ہوئے اپنے حق دین کو منوا نہیں سکیں گی۔ امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی۔ بھائی لوگ نا وہ کہتے نا جھوٹا منجن بیچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، فیک چیزیں بیچ رہے ہیں، 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں اور کامیاب ہیں، اور آپ کے پاس آپ کا دین سب سے 1 نمبر پہ ہے۔ اس دین کی مثال کہیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتی، دین محمدی کی، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا ہی نہیں پاتی۔ کیوں؟ اس کے آپ کے پاس نالج کی کمی ہے، آپ کے پاس اعتماد کی کمی ہے۔ جب آپ صحیح اتھینٹک نالج لیں گی اور اس کے بعد گھر میں باہر آنے جانے والوں سے، ملنے ملانے والوں سے یہ بات کریں گی آہستہ آہستہ، یہ جو بیان سن رہی ہیں ان کو بار بار سن لیں، ان کی بھی موویاں وہ ریکارڈنگ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ بڑی فر سامنے اور اتھینٹک بات کریں گی اور اگلا مد مقابل سنے گا کہ یار یہ بات ایسی ادھر ادھر کی نہیں پھینک رہا، صحیح طرح بات کر رہا ہے۔ تو مجھے میری کوئی بات بری لگے تو پلیز معاف کر دیجیے گا، میں صرف آپ کو بات سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے ذرا تھوڑی سی تھوڑا سا اس طرف دھیان دیں، آپ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھیں۔ ماشاء اللہ سے آپ لوگ ایم اے بی اے ضرور ہوں گی، مجھے پتا ہے خوب پڑھی لکھی ہوں گی اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم نہ سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ اس کی طرف سے بھی تھوڑی طرح مطلب دھیان دیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا جو ہے وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحت کے لیے دعا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس فتنے کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس میرے تیرے کے وقت میں کہ جی اپنی اپنی پڑی ہے، سب کو نفسا نفسی ہے، اگر کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا، یعنی اس میں عمل کیا، اس کو نہ چھوڑا، فرض کریں آپ گئی ہیں بہت بڑے ہوٹل میں گئی ہیں، بڑے نامی گرامی ہوٹل میں گئی ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے سب کھا رہے ہیں، آپ ایک جگہ دیکھ کر صاف ستھری وہاں بیٹھ کر کھا لیتی ہیں، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پانی پیا، شربت پیا، بے شک آپ کو لوگ سمجھ رہے ہیں پینڈو ہے، تمیز نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی، اس کو کس نے بلا لیا، ٹھیک ہے نا، ایسی باتیں سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، اگر آپ نے اس ایسے زمانے میں جہاں پہ آج کل ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ لوگ میری قدر کرے، عزت کرے اور مجھے بڑا آدمی سمجھے، چاہے وہ کسی سے ادھارے لے کے سوٹ پہن کے آ جائے، اور کسی سے ادھار لے کے گاڑی مانگ کے آ جائے گا، کسی سے ادھار لے کے بڑا اچھا والا ٹیلی فون لے لے گا، ٹھیک انشاءاللہ، امید میں ابھی لکھ لیتی ہوں۔ تو میری بیٹی بات یہ ہے کہ مانگے کی عزت بہت کم چلتی ہے، اپنے میں اتنے گٹس پیدا کریں اللہ کے حکم سے کہ آپ برقع پہ اوڑھ کے بھی جائیں
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب میں یقین کریں، میں قسمیہ کہہ رہی ہوں، بہت زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہی، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میرے چچا کے بیٹے کی اولاد میں سے کسی کی شادی ہے، پوری بات یاد نہیں آ رہی کس کی شادی تھی، 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، اس سے زیادہ کی بات نہیں، اب 2 سال لگا لیں بڑے، لیکن 2 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، تو ایسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوا تھا، تو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ گئے، تو میں بھی، میری بیٹی بھی، اور میری بیٹی بھی، اور میری بہن بھی، اور میری بہن کی بیٹی بھی، ہم چاروں نے نا نقاب لیے ہوئے تھے، صحیح میں شرعی پردے کے ساتھ تھے، ہم شرعی پردے کے ساتھ۔ تو اللہ پاک کے حکم سے وہ اس نے ہمیں کہا، ہم ابھی اٹھنے لگے، تو میرے خیال میں، مجھے پوری بات یاد نہیں، اللہ کمی پیشی کو معاف کرے، تو ویٹر نے کہا آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کو یہیں پہ پکڑا دیتا ہوں، آپ نہ اٹھ کے جائے۔ یہ وہاں کے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، جو بھی تھا ویٹر، اس نے ہمیں لا کے نا ہر چیز پکڑا دی، اور یقین کریں، جو صاحب خانہ تھی نا، جن کا بچے کی شادی تھی یا جن کے بھانجے کی شادی تھی، وہ آئے تو کہتی ہیں ہم نے بھی اتنے ٹور سے کھانا نہیں کھایا جتنے آپ کھا رہی ہیں، یعنی ہم نے اتنے سکون سے کھانا نہیں کھایا جتنے سکون سے آپ، ہر چیز تو آپ کو ملی ہوئی اور بیٹھی ہوئی یہاں پہ کھا رہی ہیں۔ تو دل میں بڑا خیال آیا کہ بھائی، جب اللہ تعالیٰ کا لباس پہن لو، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا لباس پہن لو، اللہ تعالیٰ کا بتائی ہوئی یونیفارم پہن لو، تو اللہ تعالیٰ کی یونیفارم، کوئی بادشاہ کی یونیفارم پہن کے اور اس کا ٹوکن لگا کے آ جائے، بیج لگا کے آ جائے، تو سارے کہیں گے یار یہ بادشاہ، یہ جو صدر ہے، صدر پاکستان کی طرف سے آیا ہے، اس کی عزت کرو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی عزت کروانا خوب جانتے ہیں۔ تو میں نے بس دل میں یہی سوچا، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو آج کے لیے یہی ہے کہ ہم نے اب عہد کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی وہی ہے صحت کے لیے دعا کہ اللہم، یعنی یہ سنت ہے جو اللہ کے نبی فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اسألک الصحۃ، صحت کے لیے کہ اچھی صحت دے دے مجھے، والعفت، پاک دامنی کی زندگی دے دے، میری عزت کی حفاظت فرمائیے، والامانت، مجھے ایمانت دار بنائیے، وحسن الخلقی، مجھے اچھے اخلاق سے مزین فرمائیے میرے اللہ، ورضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی رہنے والا بنائیے۔ اور یہ آج کی بات بتا رہی ہوں میں، آج میرے ساتھ کیا ہوا کہ سوتے سوتے تقریباً، مطلب اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا تھا ذرا، مطلب تو نماز پڑھ کر کافی دیر ہو گئی، تو 7 ساڑھے 7 کا وقت ہو گیا، صبح فجر کے بعد کی بات بتا رہی ہوں۔ تو پھر جو بھی اعمال تھے وہ کر آ کے میں سونے کے لیے آ گئی، پڑھا کے۔ اب میں سونے کے لیے آئی ہوں اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں، پڑھتے جا رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بس کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اے رحمان اے رحیم، مجھے بڑی اچھی نیند سلا دیجیے۔ اب یہ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آئی ہے، میں بامشکل 1 گھنٹہ سوئی ہوں گی، اور میں نیند سے اتنی چور تھی، بیل بجی، اور بیل بھی بڑی ہماری ڈاڈی قسم کی ہے، سوتے میں سے اٹھا دیتی ہے، تو اکثر بند کر دیتے ہیں ہم، لیکن وہ بیل بجی تو میرے نا، مجھے سمجھ نہ آئے میں کروں کیا۔ تو یہ سوچ کرنا کہ باقی سونے والے بھی، کیونکہ میرے میاں صاحب بھی اسی وقت سوتے ہیں میرے ساتھ تقریباً اتنی دیر سے ہی، تو پھر کیوں نہ مطلب وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو میں بھاگی جلدی سے، اللہ کی قدرت بتا رہی ہوں کہ بعد میں بیٹھی نا میں، میرا دماغ جب بالکل پھٹنے والا ہو گیا نا، تو پھر میں نے ایک دم سے مسکرانا شروع کر دیا۔ ہوا یہی کہ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون، وہ ایک چیز منگوائی ہوئی تھی، اس کی ڈیلیوری دینے آ گئے، تو مجھے بہت غصہ چڑھا کہ یہ ڈیلیوری دینے کا وقت تو نہیں ہے۔ میں نے پھر ان سے کہا جی ہم سب سو رہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آئی کہ ان سے میں وہ ریسیو کر لوں، اب دیکھا تو میرا دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ آٹومیٹک، وہ جو ہے اس میں تھوڑا سا میں نے تیل کیا ڈال دیا، وہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب وہ کیا ہوا کہ اب سب طرف سے دروازے بند، دوپٹہ بھی نہیں کہ بھئی جا کر بندہ کوئی چیز لے لے۔ خیر باہر وہ ایک ساتھ چادر سی پڑی تھی جس سے موٹر سائیکل وغیرہ کو کور کرتے ہیں، میں نے اس کو اوڑا اور ان سے وہ چیز لے لی، اور اس کے بعد کہا کہ ابھی تو پیسے نہیں میں دے سکتی، بند ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ کے میں آ گئی۔ اب میں کہوں کہ سارے دروازے گھر کے بند ہے، کیا کروں، کس طرح اندر جاؤں اپنے کمرے میں،
بڑی پریشان، تھوڑی دیر سوچوں کیا، اور مجھے یوں لگا میرا دماغ نا بالکل اب بالکل ہو گیا، اسٹک ہو گیا، بالکل جم گیا. اور میرا دل کرے میں اس وقت لڑوں اپنے اللہ سے کہ کیوں مجھے تو نے اٹھایا، اس وقت تو اتنا تھک کے سوئی ہوں، کب سے اٹھی ہوئی. یعنی عجیب ذہن میں جنگ شروع ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے نا ایک دم سے اللہ کا شکر ہے اللہ سے رجوع کرنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اور خود مسکرا دی کہ یار یہ میں نے کیا ہے، خود ہی دروازہ بھی بند ہو گیا. اور اس کے بعد اب میں بیٹی کے دروازے کی طرف گئی، کھڑکی کی طرف آہستہ آہستہ ناکنگ شروع کر دی کہ تم اس کو اٹھا دوں. میاں صاحب تو ابھی سوئے ہیں. خیر مختصر قصہ یہ کرتی ہوں کہ اس کو جب اٹھایا تو پھر اتنی دیر میں میاں صاحب بھی اٹھ کے آ گئے کہ کہاں ہوں میں، تمہیں تو ڈھونڈ رہا ہوں گھر میں پورے. تو میں نے کہا کہ میں گھر میں، یہ دروازہ اس طرح بند ہو گیا، تب میں اس کو بیٹی کو اٹھانے آئی تھی کہ یہ آپ سوتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت شیطان نے اتنا میرے پر پورا قابو پا لیا کہ مجھے لگ رہا تھا میری رگیں پھٹ جائیں گی کہ میں، اور یہ کیوں ہوا، اللہ نے کیوں اٹھایا جبکہ میں، اللہ کو پتا اتنی دیر بعد سوئی ہو رہی ہے. یعنی شیطان بتانا یہ چاہ رہی ہوں مایوسی کی کیفیت تک لے آتا ہے انسان کو، کہ انسان نا بالکل اینڈ ٹو اینڈ پوائنٹ پہ آ جائے. تو اس کے لیے بہت بہترین طریقہ یہی ہے کہ جیسی شیطان آپ میں یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، آپ اللہ کا شکر ادا کر کے الحمدللہ کہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، تاکہ آپ کا وہ جو کام رکا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے. اور اس پر بھی الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہمیں نیند آ گئی تھی اور نیند سے ہم اٹھے تھے. اگر ہمیں نیند نہ آتی رہتی اور جلتے پڑتے رہتے تو اتنا جو تو نے سلا دیا اس پر تیرا شکر ہے. یعنی میں یہ اپنی زندگی کا آج کا نچوڑ بتا رہی ہوں کہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں پر بنانا جو ہوتا ہے نا، انسان بس تڑپ کے رہ جاتا ہے، جل بن جاتا ہے، وہ والی بات نہیں کرنی چاہیے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ میں حکمت اور دانائی کے ساتھ چلتا ہوں. تو بتا یہ سمجھا رہی ہوں، آپ کی زندگی میں بھی بعض دفعہ ایسے ہوئے ہوں گے کہ آپ کے یہاں دودھ کم ہوگا، دودھ کو ابالنے کھڑی ہوئی، بڑی دیر سے وہ ابلنے پہ نہیں آ رہا، اور جیسے ہی آپ دودھ کا پاس کھڑی ہیں ایک دم سے کسی نے بلایا، آپ اس طرف دیکھنے لگی دودھ کو، بلکہ بہت سارا دودھ کم ہو گیا، یا اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے راضی برضا رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک آپ نے یہ مشکل ڈالی ہے اس مشکل سے آپ نکالیں، اس طرح کہ ہماری عزتیں بھی محفوظ رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور صحت و سلامتی بھی رہے. امید ہے کہ اللہ نے بات آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ایک آیت ہے جو آج اس کو پھر بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. تو کہنے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتیں کیوں ڈال دیں، کوئی تک نہیں بن رہا تھا. سورہ احزاب یعنی جنگ احزاب کو بیان کر رہے ہیں. ایک ہماری لو مینٹیلٹی، ہماری اندر سوچنے کی پاور نہیں ہے نا. ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اچھے خاصے جو ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنگ احزاب کو بیان کرتے کرتے یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ فوراً آگے کہ پردے کی آیتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پردوں کی آیتوں کو بیان کر دیا. اصل میں ہمیں نا تھیم نہیں پتہ چل رہی. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو پوری تھیم کل انشاءاللہ تعالیٰ سمجھاؤں. کل ویسے آخری دن ہوگا اس کا کیا کہتے ہیں اس آیت کا، جو ایک ہی آیت لی ہے اس میں. تو یہاں پہ اے پیغمبر، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، کل کہہ دیجیے لازواجی کا، اپنی زوج سے، اپنی بیویوں سے، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، ونساء المؤمنین، اور تمام کے تمام جو ہے وہ
اور تمام کے تمام عورتیں جو ہیں مومن عورتیں ہیں جو یعنی مسلمان عورتیں ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن، یدنین ڈال لیا کریں علیہن اپنے آپ پر، من جلابیبہن کیا اپنی چادریں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں چادریں لٹکا لیں اپنے، ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، اور یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے اور ان کو ستایا نہ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی کیا تک تھی کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں اور رحیم ہیں۔ اصل میں یہ کہ اگر تم پردہ کر رہی ہو، اس پردے میں کسی وقت خدا نہ خواستہ پردہ کھل جاتا ہے، تیز ہوا سے کھل جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی پن لگائی ہوتی ہے یا آپ نے کوئی بٹن لگایا ہوتا ہے، وہ اللہ نہ کرے کسی وقت اٹھنے بیٹھنے میں کھل جاتا ہے اور کسی غیر بندے کی آپ پر نظر پڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ پاک تو بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک حکم نازل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے کرو اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بیویوں، اور اے مسلمان نساء یعنی مومن عورتوں، اے مومن عورتوں، آپ نہ اپنے آگے پیچھے اپنے دائیں بائیں جو ہے ایسی چادر اوڑھ لیں، جس طرح پردہ ڈالتے ہیں نا، پردے کے پیچھے سارا کچھ چھپ جاتا ہے، تو اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا ہے کہ اس لیے کہ منافقین یہ کہتے تھے نا کہ ہم تو ہمیں کیا پتا یہ مومن عورتیں ہیں، ہم تو ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جو ہے غیر مسلم عورتیں ہیں، یا یہ تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، یعنی ہم سمجھتے تھے یہ خادمائیں ہیں، یہ مملوک میں سے یعنی یہ غلاموں میں سے ہیں، ہم تو غلام سمجھ کے عورتوں کو تنگ کرتے تھے کہ غلام ہیں۔ جیسے اب آپ کو پتا ہے نا، کوئی اعلیٰ خاندان کی عورت جا رہی ہے تو کوئی اس کو آواز نہیں لگاتا، لیکن جو کوئی بیچاری کام کم کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں۔ اب تو خیر بالکل ہی الگ ہو گیا نا حساب کتاب سارا۔ تو اس وقت جب ان سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ تم اے منافقوں ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے ہمیں کیا پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومن عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے نساء المومنین، اے مومن عورتوں، آپ کیا کریں، اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں پردہ ڈال لیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، تاکہ آپ کی پہچان ہو کہ آپ خالصتاً مومنہ عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں۔ اور آپ نے اس وقت آزاد عورتوں کے لیے تھا نا، آزاد میں، اور غلام، اس وقت غلام عورتیں بہت تھی نا، کیونکہ اکثر قبیلوں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور ان میں سے بچوں کو اور عورتوں کو اور لڑکوں کو جو ہے بیچ دیا جاتا تھا، اور وہ جو خریدتا تھا اس کے لیے پوری عمر اس کی غلام ہو جاتا تھا، وہ یعنی وہیں رہتا تھا، وہیں پلتا بڑھتا تھا، اور وہ اسی لیے تو مکاتیب غلام کا بھی جو ہے ذکر آیا تھا سورہ نور میں نا، کہ جو پیسے خرچ کے تم نے، یعنی اگر ایک تم نے 50,000 کا غلام خریدا ہے مثال کے طور پہ، تو اگر وہ غلام پیسے جمع جمع کر کے تمہیں تمہارے پیسے دے دے 5,000 کر کے یا 2,000 کر کے اتار دے تمہارے، تو اب وہ تم اس کو آزاد کر دو، اس کے ساتھ لکھت پڑھت کرو، اور جب اس کے پورے پیسے ہو جائیں تو تم مکاتیب غلام کو آزاد کر دو۔ یہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے انشاءاللہ الحمدللہ سنایا تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو نیچی کر لیا کریں سر سے اپنے چہرے کے اوپر چادریں، یعنی جو آپ نے سر سے چادر اوڑی ہوتی ہے اس کو پھیلا کر نیچے کر لیں، گھونگھٹ نکال لیں۔ تو اس حکم سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان عورت کو جب کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو لمبی چادر سے تمام بدن چھپا کر نکلیں۔ اور اس چادر کو دیکھیں، یہ قرآن کا حکم آ گیا، یہ میرا تیرا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور اس چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرہ بھی چھپا کر چلیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آج کل برقع بھی ہے نا، جلباب کے قائم مقام ہے، جو ہم برقع پہنتے ہیں نا، کھلا کھلا برقع، اب یہ نہیں کہ ہم نے فٹنگ والا برقع، میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے وہ اتنی فٹنگ والا برقع پہنتی ہیں جیسے انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس فٹنگ والے برقعے سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تنگ لباس مت پہنو، چست لباس مت پہنو۔
اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باریک لباس نہ پہنو، اور یہاں تک فرمایا کہ باریک لباس پہننے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو جنت کے سے 500 میل دور تک آ رہی ہوگی، یعنی جنت جہاں ہے وہاں سے 500 میل انسان چل کر جہاں پہنچے نا جنت سے، وہاں تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن جو نیٹ کے لباس پہنی ہوں گی، باریک لباس پہنی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی بکھری بھی ہوگی ہر طرف۔ تو فرمایا کہ اور مسلمانوں کی عورتوں سے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو نیچے ہی کر لیا کریں سر سے اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادریں۔ تو اس حکم سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان عورت کو جب کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو لمبی چادر سے تمام بدن کو چھپا کر نکلیں، اور اس چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرہ بھی چھپا کر چلیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مروجہ برقع بھی جلباب کے قائم مقام ہے، جو ہم برقع پہنتے ہیں کھلا کھلا نا، یہ بھی ایسی ہے جیسے جلباب ہے۔ تو اور یہی پردہ مروجہ ہے، یعنی جو رائج ہے نا پردہ آج کل، وہ برقعے کی صورت میں ہے، جو شروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے، جس کو اس زمانے کے یورپ پرست دین سے آزاد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یورپ پرست دین سے آزاد جو ہے نا، وہ اس پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے فتنے سے مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھے۔ آیت میں لفظ جلابیب کا استعمال ہوا ہے، جو جمع ہے جلباب کی، جو ایک خاص لمبی چادر کو کہا جاتا ہے جس میں عورت سر سے پیر تک بالکل چھپ جاتی ہے، مستور ہو جاتی ہے۔ اس چادر کی حیت کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو یوں بیان فرمایا کہ ان کی حیت یعنی ان کی شیپ، اس کی بناوٹ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے یہ چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھے۔ ابن کثیر سے لیا ہے یہ پیسج۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، جو بات رہ گئی ہوگی، کیونکہ وقت اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 10-12 منٹ بعد ہی اذان ہو جاتی ہے، تو وقت میں 2 منٹ صرف لیتی ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ نہیں پتا چلا تو آپ سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی نبیوں میں، دنیا میں سب سے پہلے جو نبی پیدا ہوئے نا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پہلے نبی پیدا ہوئے، ان میں وہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن باری میں آنے کی نا، اللہ کے پاس سے آنے میں وہ سب سے آخر میں آئے، وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ جو شریعت جو طریقہ جو رواج جو طریقہ جو دستور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، وہ قیامت کی صبح تک کے لیے رہے گا، کیونکہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا جس سے ہمیں کوئی اور نئی شریعت مل جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر 1,24,000 نبیوں کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دے تو وہ اس وقت کے دور میں سارے کے سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے چلیں گے، ان کی شریعت، ان کے طریقے کو۔ وہ لاکھ دوسرے طریقے سے نماز پڑھتے ہوں لیکن اب نبی کے طریقے سے نماز پڑھیں گے، وہ لاکھ دوسرے طریقے سے حج کرتے ہوں لیکن اب نبی کے طریقے سے حج کریں گے، وہ لاکھ وضو اپنے طریقے سے کرتے ہوں، پہلے پیر دھوتے ہوں پھر سر دھوتے ہوں، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وضو کریں گے۔ اگر کوئی بھی نبی آ جائے گا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہوں، میں آدم علیہ السلام ہوں، میں اپنے طریقے سے وضو کروں گا جو میرے وقت میں مجھے اللہ نے سکھایا، نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے تو نبیوں کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا، تعلیم دی جاتی تھی، طریقے سمجھا جاتے تھے۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جب نہیں آئے گا تو اگر آپ لوگ نبیوں کی طرح بڑھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آگے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آگے بڑھ کر دور دور نزدیک نزدیک دین کو پھیلانے کے لیے نکلیں گے اور دین کے طریقوں کو زندہ کریں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے، اللہ کی قسم میں بات بہت بڑی کر رہی ہوں لیکن یہ بات میں بڑی جان ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتی ہوں کہ آپ کے میاں ایک آفس میں کام کرتے ہیں اور ان کو 5 لاکھ روپے یا
4 लाख रुपए मिलते हैं मंथली, मिसाल के तौर पे चलें जी 2 लाख रुपए मिलते हैं। अब आपके मियाँ जो हैं वो उम्रा करने चले गए 1 महीने के लिए, फर्ज करें मैं उनकी जगह पर, एक मिसाल है सिर्फ समझा रही हूँ, उनकी जगह पर कोई बहुत अच्छी तरह आपके मियाँ की तरह ही काम करता है, तो उसको भी तनख्वाह वही मिलेगी ना जो आपके मियाँ को मिल रही थी, क्योंकि वो काम में कोई डंडी नहीं मार, कोशिश कर रहा है पूरी तरह उस तरह ही काम करें जैसे आपके मियाँ ने करके दिया। तो कहने का ये मतलब है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की कोशिश करेंगे, हमें पता है हम कयामत की सुबह तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरी तरह नहीं चल पाएंगे। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोश, जज्बे और इखलास को नहीं लेकर आ पाएंगे। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह फाका काटना और दुनिया की किल्लत पे राजी रहना नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदा की कसम बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं चल सके पाएंगे, लेकिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल तो कर सकते हैं ना, नकल भी, नकल बाय अकल, अकल के जरिए नकल तो कर सकते हैं ना इंशाल्लाह। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करना शुरू हो जाए, हम हर एक को दीन की बातें बताना शुरू कर दें, हम इस पर मुताला करें, और जैसे एक चीज को पकड़ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उनकी सीरत को तो सीरत बयान करें कि वो बेहतरीन बाप थे, वो बेहतरीन, इस तरह हम जिस उस पे भी चलेंगे, हम एक ना एक दिन नबी के रास्ते पर ही आ जाएंगे। एक बात हो गई। लेकिन देखें ना, अब वक्त की कमी कुछ बयान करने से बहुत रोक कर रही है। तो कल आप प्लीज दिलों में दोहराइए कि अकीदा खत्म नबूवत क्या है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं है, कोई नया नबी नहीं आएगा, और ना ही किसी को नबूवत दी जाएगी। जो आप सिलेबस शरीयत और जो आप अहकामात लेकर आए हैं, वो कयामत की सुबह तक कोई बदल नहीं सकता, बस वही चलेंगे। अगर कोई कह दे कि भाई कोई बात नहीं, अगर तुमसे नमाजें नहीं पढ़ी जा रही तो तुम रोज सदका दे दिया करो, तो नमाजों का हक अदा हो जाएगा। खुदा की कसम वो आपको रास्ते से भटका रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे नबी हमें जरूर बताते। हमारे नबी ने कोई अच्छी बात ऐसी ऐसी नहीं छोड़ी जो हमें बताने से रह गई हो, और कोई बुराई की तरफ ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी तरफ मेरे नबी ने एहसास दिलाना और भूल गए हो या रह गई हो। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी जो है अक्टूबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माह अक्टूबर 2023 में जिन बहनों ने, जिनकी हाजिरी पूरी के पूरी 100% तकरीबन रही है, उनमें पहला नाम है अस्मा रिजवान का, दूसरा नाम है आसिफा खानम का, तीसरा नाम है उमैरा आसिफ का, चौथा नाम है शाजिया नासिर का, पांचवा नाम है सफूरा महमूद का, और छठा नाम है फरिया आजम का, और सातवां है मरियम दिलावर का। इसलिए मैंने कहा ये 6 नाम तो हमारी अपनी ही मैनेजमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपकी खिदमत में हर वक्त खड़ी रहती हैं। उसके बाद है मरियम दिलावर, उसके 8वां नाम है नसीम कौसर, और 9वां नाम है ताहिरा अमीर, जिनको मैं जानती नहीं हूँ बहरहाल, लेकिन मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं ये। अल्लाह ताला इन सब की, इन 9 के 9 जितनी भी हैं, इनकी जान में, माल में, औलाद में, नेकियों में, रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फरमाए अपनी शान के मुताबिक। और इन सब के लिए हमारी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही अकीदत के साथ दो दो तस्बीहां दुरूद पाक की और दो दो तस्बीहां कलमा पाक की हैं, जिनमें से मैं ये समझती हूँ कि इन तस्बीहों में से इंशाअल्लाह अजीज एक एक तस्बीह जो मैंने खुद पढ़ी है वो इनकी नज़र है। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए और इनके लिए बाइस मगफरत बनाए। आगे आती हैं जिन्होंने हाजिरी 17, इन्होंने की थी 21-22 दिन की हाजिरी इतवारों को और हफ्ते को निकाल के। अब आती हैं 17 और 18 दिन जिन्होंने माशाल्लाह आई और सुना, और फिर माशाल्लाह पेपर भी देती हैं ज्यादातर। इनमें ही शगुफ्ता हमीद, नाजिया अंदलीब, नबीला आमिर, आमना जट, ताहिरा नवीद, नुसरत इकराम। आमना जट के साथ उनकी वालदा जो है नजमा कदीर, उनको भी मैं जानती हूँ, और ये बड़ी दूर से
سندھ کے ایک جو ہے بڑی دور ضلع ماتلی سے ٹنڈو آدم سے سنتے ہیں یہ لوگ پروگرام. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال ایمان میں برکت دے. یہ 17-18 دن لگاتار آئیں اور ان کے لیے بھی ایک ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک ایک تسبیح کلمہ پاک والی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میری بھی تسبیحوں کا جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی پڑھی ہیں، ہماری مینجمنٹ میں بھی پڑھی ہیں، لیکن میں اپنی بھی تسبیحوں کا ثواب جو ہے اس حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا ثواب پہنچے. بہت مبارک ہو، مبروک مبروک. اللہ تعالیٰ تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمال. اللہ آپ کے اور میرے صالح اعمال کو قبول فرمائے، آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. یا اللہ حماس کی مدد فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے بچے بچے بڑے بڑے عورتیں جوان سب کی مدد فرمائیے. یا اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائیے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ نیتن یاہو یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو تباہ اور برباد فرمائیے. یا اللہ حماس کو اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں حماس کا سہارا بنیے. یا اللہ اس محفل میں یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، آپ کا ذکر ہوا، اگر آپ کو قبول ہوا اس محفل میں کوئی ایسی اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ کو بہت محبوب ہے، اس کے طفیل اس کے صدقے میں یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس بمباری کو روکیے. یا اللہ اس نسل کشی کو روکیے. اے اللہ کوئی اچھی خبر سنائیے. یا اللہ تعالیٰ اچھی خبریں آپ نے شروع کی ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے فلسطینی جو 75 سال سے جو ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور دشمن کا زور برداشت کر رہے ہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ مدد فرمائیے. اے اللہ تبارک تعالیٰ، اے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ نیتن یاہو کو، یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے. یا اللہ اب جو تمام بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ، انس اور سنبل، اہلیہ عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ ہمنا کو اور فاطمہ کو اچھے نمبروں سے پیپروں میں کامیابی عطا فرمائیے. جتنی عورتیں ادھر بیٹھی ہیں ان سمیت، میرے گھر والوں سمیت، ان کے گھر والوں سمیت، یا اللہ جتنے بھی بچے ہیں ان کے اور میرے، اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. سحر کو، عائشہ کو، فریال کو اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ان کے دنیا میں بھی جنت عطا فرما دیجیے، آخرت میں بھی جنت عطا فرمائیے. ان کے غموں کو ان سے دور فرمائیے. احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، محمد عمر کو بہترین کریم روزی عطا فرمائیے. علی اعظم، شہناز، علی عاشق اور مفتی ضیاء الدین صاحب عامر کو اللہ پاک بہترین برکت والا اپنا گھر ٹھکانہ عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے تمام علماء اسلام، علماء دین، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب، یا اللہ پاک مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی کو، اور اللہ پاک عمیر اور ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ نازیہ، اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ، علی حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، یا اللہ حمید، حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت اور عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. نرگس باجی اور ان کی فیملی کو اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، جو بچیاں بے نکاحی ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہیں ان سب کے لیے، حفصہ فاطمہ کے لیے، جویریہ ام حبیبہ کے لیے، سدرہ سبحانہ کے لیے، حفصہ سجاد، بینی شفیفہ، مہنور بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب منتہا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین 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 جوڑ عطا فرمائیے یا اللہ، آمین کہہ دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کو اسلام کا گڑھ اور مصباح بنا دیجئے، پاکستان سے مہنگائی اور بے حیائی کو تمام اسلامی کنٹری سے بھی ختم کر دیجئے، پاکستان سے بھی ختم کر دیجئے یا اللہ۔ پاکستان میں یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے یا اللہ۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت ناممکن باتیں ہیں، لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کا ایک ایک پیسے کا قرضہ اتار دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کی پرورش اور نگہداشت ایسے کیجئے جیسے کہ آپ اپنے قرآن کی نگہداشت فرماتے ہیں یا اللہ پاک۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو شب قدر میں معرض وجود میں آیا، اللہ آپ کا قرآن بھی شب قدر میں نازل ہوا۔ میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے رونے کو پیٹنے کو سن لیجئے یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہم فانصرنا المجاہدین فی کل مقام، فی فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ یا اللہ پاک، عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین یا اللہ پاک، انڈیا، چائنا، مشرقی ترکستان یا اللہ، ادھر تمام کے تمام مسلمان عورتوں بچیوں کی اللہ، مردوں کی، عورتوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی جان کو، ایمان کو، آبرو کو، عزت کو محفوظ فرما دیجئے اللہ۔ پھر سے فرماتی ہوں اللہ، اللہ مدد المدد المدد یا اللہ، المدد یا فی فلسطین، فی فلسطین، فی اہل فلسطین یا اللہ، فی حماس یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے اللہ، القدس کو بچا لیجئے، مسجد اقصی کو بچا لیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالکلمہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔